بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے دل کا عشرۃ الکاملہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کا 5واں واقعہ ہے، چھٹا واقعہ 31 کو انشاءاللہ ہوگا، تو ایک مہینے میں انشاءاللہ 6 PhD لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ایسا ممکن ہے۔ جو تھیسس پیش کیا جا رہا ہے یہ بظاہر یونیک ہے، سننا ترقیہ۔ میں نے دیکھا کہ عام علماء کے سامنے بھی اس عنوان کو ذکر کریں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ عام سنت کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں، لیکن سننا ترقیہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ ٹرم کب سے کیسے یوز ہونا شروع ہوئی، اس کی افادیت کیا ہے۔ تو یہ تو خیر ہم سنیں گے ریسرچر سے کہ انہوں نے کیا تحقیق اس حوالے سے پیش کیا اور کیا نئی چیز ہے، اس کی کیا افادیت ہے، دین کے حوالے سے اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو آج کے ہمارے پینل میں انتہائی سینئر پینل ہے الحمدللہ، ان کی محبت کے ساتھ ہماری درخواست پر اساتذہ کرام تشریف لے آتے ہیں تو ہم ان کو شکر گزار ہیں۔ انتہائی معزز میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر استاد صدیقی حافظ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ طاہرہ بشارت صاحبہ، وہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے درخواست پر تشریف لائے۔ میں طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی فائنڈنگس پیش کریں اور اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میرے تھیسس کا عنوان ہے اتحاد امت مسلمہ میں السنہ الترقیہ کا کردار۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات اور مشاہدات سے بھری پڑی ہے جو اتحاد کی ضرورت اور اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اس عنوان پر لکھنے کا فیصلہ کیا اور میں نے اس کے لیے اتحاد امت مسلمہ میں السنہ الترقیہ کا کردار یہ عنوان منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کی تشریح کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ بعض اوقات کسی خاص مسئلے میں امت کی رہنمائی کے لیے آپ حکم صادر فرماتے، بعض حالات میں عملی نمونہ پیش کرنے کی صورت زیادہ کارگر ہوتی۔ اصلاح امت کے لیے کبھی زبان نبوت حرکت میں آتی تو کبھی آپ خاموش رہ کر اس کام کو جواز فراہم کرتے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو ترک کر کے بھی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دین اسلام کی تشریح و تبیین کی یہ مختلف صورتیں ہیں جن پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ شرعی احکام کی وضاحت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک اور پہلو بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ترک کرنا بھی ثابت ہے۔ ایسے افعال کو السنہ الترقیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ افعال ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام نہیں دیا۔ دور حاضر میں پیدا ہونے والی باہمی چپکلش جو کہ اتحاد امت مسلمہ کی راہ میں اہم رکاوٹ ہے، اس کی اہم ترین وجہ السنہ الترقیہ سے عدم توجہی ہے۔ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ السنہ الترقیہ پر مینوان عمل کیا جائے۔ اگر امت مسلمہ کو ایک جہت پر لانا ہے تو اس کے لیے اتحاد کی راہ ہموار کرنی ہوگی، اور اتحاد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر اس فعل کو ترک کر دیا جائے جس کے ہونے کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے، اور ہر اس فعل کو اپنا لیا جائے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاربند ہو۔ عصر حاضر میں اتحاد امت مسلمہ میں السنہ الترقیہ کے کردار کا جائزہ لینا وقت کی ایک اہم ضرورت تھی تاکہ سنت نبوی کی افضلیت، جامعیت اور اکملیت کا اظہار صحیح معنوں میں ہو سکے۔ اس کے لیے میں نے 4 ابواب بنائے ہیں۔ باب اول السنہ الترقیہ اور اس کی حجیت کے عنوان سے ہے۔ دوسرا باب روحانی زندگی پر السنہ الترقیہ کے اثرات کا جائزہ۔ تیسرا باب عملی زندگی پر السنہ الترقیہ کے اثرات کا جائزہ، اور چوتھا باب خلاصہ بحث، نتائج اور سفارشات پر مشتمل ہے۔ باب اول یہ 3 فصول پر مشتمل ہے۔ فصل اول سنت کی اہمیت، فصل دوم میں سنہ الترقیہ کی حجیت کے دلائل ہیں،
فصل صوم میں سنہ ترکیہ کی اقسام وغیرہ ہیں۔ فصل اول میں الترکیہ کی لغوی تحقیق ہے، اصطلاحی مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کردہ احکام کو سنت کہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ فصل دوم میں قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں السنہ الترکیہ کی حجیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ فقہاء اربعہ کے علاوہ صحاح ستہ کے مصنفین نے بھی اپنی اپنی کتب میں ترک کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے بھی حوالے دیے گئے ہیں۔ فصل سوم میں سنہ الترکیہ کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ باب دوم روحانی زندگی پر سنہ الترکیہ کے اثرات کا جائزہ۔ یہ بات 3 فصول پر مشتمل ہے۔ فصل اول السنہ الترکیہ کے عقائد پر اثرات، فصل دوم السنہ الترکیہ کے قولی و مالی عبادات پر اثرات، فصل سوم السنہ الترکیہ کے بدنی عبادات پر اثرات۔ اور قولی عبادات میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذان کے علاوہ یہ چونکہ اسی دوران کرونا بھی آ گیا تو اچانک جو ہے نا وہ اذانیں بھی شروع ہو گئیں رات کو گھروں میں بھی، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بحث جو ہے نا وہ اذان کے بارے میں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے۔ باب سوم عملی زندگی پر السنہ الترکیہ کے اثرات کا جائزہ۔ یہ باب بھی 3 فصول پر مشتمل ہے۔ فصل اول السنہ الترکیہ کے معاملات پر اثرات، فصل دوم السنہ الترکیہ کے زمانے اور جگہوں پر اثرات، فصل سوم السنہ الترکیہ پر اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ چوتھا باب جو ہے وہ خلاصہ بحث، نتائج و سفارشات پر مشتمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ترک کیا ہو، اس کو کرنے کے اسباب موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر بھی سکتے ہیں، حکم بھی دے سکتے ہوں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ترک کیا ہے تو وہ السنہ الترکیہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کام ہے جو آپ جی 2-3 مثالیں جی جیسے فجر کی نماز، ظہر کی نمازوں پر اذان دینا سنت ہے، عید پر نماز جنازہ پر اذان نہ دینا السنہ الترکیہ ہے۔ اب عید پر اذان دینے کے اسباب بھی موجود تھے، جیسے دیگر نمازوں کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اطلاع دینا کہ بھی اذان ہو گئی، ابھی نماز کے لیے آ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم اذان عید پر بھی دے سکتے تھے، وہاں بھی یہ سبب موجود تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پر اذان دینے کا حکم نہیں دیا، تو لہٰذا یہ السنہ الترکیہ ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منگنی کی تقریب سنت ترکیہ میں سے ہے۔ جی جی منگنی کو سنت ترکیہ میں شمار کرتے ہیں۔ اب اسی طرح جو وہ کام جو ہے نا وہ ترک النبی میں شامل نہیں ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کا بالکل وجود نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، جیسے گاڑی پر سواری کرنا، خیراتی ادارے نہ بنانا، رسالے شائع نہ کرنا، جو ہے یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، ان کا کوئی بھی تصور موجود نہیں تھا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے بیت الخلاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائے، تو ہم بھی یہ کہہ دیں کہ یہ بھی السنہ ترکیہ میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنائے تھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں اس طرح کی جو ہے نا وہ تصور موجود نہیں تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیے۔ مساجد میں اسپیکر کا استعمال ہے، یہ اس زمانے میں ان چیزوں کے اس زمانے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا۔ اب اس جگہ پر یہ اگر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جائے کہ یہ تو سنہ ترکیہ ہے یا اس کو بدعت کہہ دیا جائے، اس کا استعمال نہ کیا جائے، تو اس پر عمل کرنا بدعت نہیں ہوگا۔ ایک کام کریں، اصولی آپ یہ فرمائیں کہ السنہ الترکیہ اور کسی کام کو نہ کرنے جی جی کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ اس میں 2 شرطیں ہیں، اس کے اسباب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے پر قادر بھی ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا وہ آئے گا السنہ الترکیہ میں بھی نہیں۔ اس پر یہ بھی مثال فٹ آتی ہے کہ جیسے اذان ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قادر تھے، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، تو یہ جو ہے نا یہ السنہ الترکیہ۔ اس کے علاوہ جو عام عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات و واقعات ہیں، جیسے اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے،
وہ یہ عام حالات ہیں۔ سنت ترکیہ صرف وہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے پر قادر ہوں، اس کے باوجود نہ کریں اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیا ایک کتابی شکل میں، پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا، تو اب اس کو بدعت سنت ترکیہ میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں رکاوٹ یہ تھی کہ اس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یہ رکاوٹ تھی۔ اس وجہ سے بعد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ختم ہو گئی، تو لہٰذا اب یہ سنت ترکیہ یا بدعت میں شامل نہیں ہوگا۔